آئیے آج ایک ایسی کہانی کی گہرائیوں میں چلتے ہیں جو ہم سب کی ابتدا کی کہانی ہے، یعنی انسانیت کے آغاز کی داستان۔ تو قصہ ہے پہلے انسان اور ہم سب کے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام کا، اور اس کہانی کو سمجھنے کے لیے ہم ابن کثیر کی مشہور کتاب قصص الانبیاء کا سہارا لیں گے۔ اچھا، تو یہ کہانی زمین پر شروع نہیں ہوتی؟ نہیں، اس کا آغاز تو آسمانوں پر ہوتا ہے، ایک الہی اعلان سے جس نے تمام فرشتوں کو ایک بالکل نئی مخلوق کی آمد کی خبر دی۔ یہ جو نئی مخلوق آنے والی تھی نا، اسے ایک بہت بڑی ذمہ داری ملنے والی تھی، زمین پر خلیفہ بننے کی۔ اب یہ خلیفہ کا تصور ایسا تھا جس نے فرشتوں کو بھی حیران کر دیا، سوچ میں ڈال دیا۔ تو فرشتوں نے پوچھا کہ بھئی ایسی مخلوق کیوں جو زمین پر جا کر فساد بھی کر سکتی ہے، خون خرابہ بھی؟ لیکن جواب آیا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ یعنی اللہ کے علم میں تھا کہ اس مخلوق کی اچھائی اس کی برائی پر غالب آئے گی۔ آدم کی تخلیق کا جو عمل تھا وہ اپنے آپ میں ایک کمال ہے۔ سوچئے، زمین کے ہر حصے سے مٹی جمع کی گئی، سفید بھی، سرخ بھی، کالی، پیلی، اور یہ اس بات کی نشانی تھی کہ ان سے آنے والی نسل یعنی ہم سب کیسے مختلف رنگوں اور نسلوں کے ہوں گے۔ اور پھر جب انسانی شکل بن گئی تو وہ مٹی کا مجسم ایک دو دن نہیں، پورے 40 سال تک بغیر روح کے پڑا رہا۔ اس لمبے عرصے میں فرشتے اور ابلیس، جسے شیطان بھی کہتے ہیں، اس بے جان جسم کو بس دیکھتے رہتے تھے۔ ان کے دل میں ایک تجسس بھی تھا اور ایک انجانا سا خوف بھی کہ آخر یہ ہے کیا؟ تو اصل بات یہ ہے کہ آدم کی بڑائی صرف ان کے وجود میں نہیں تھی، بلکہ اس علم میں تھی جو اللہ نے انہیں سکھایا۔ یہ جاننے، سمجھنے اور پھر اسے بیان کرنے کی صلاحیت ہی تو تھی جس نے انہیں فرشتوں پر بھی فضیلت بخشی۔ جب علم کی یہ برتری ثابت ہو گئی تو پھر فرشتوں کو حکم ملا کہ وہ آدم کے سامنے جھک جائیں، ان کی فضیلت کا اعتراف کریں، اور بس یہیں سے کہانی میں پہلا موڑ آیا، اطاعت اور تکبر کی پہلی آزمائش۔ سارے فرشتوں نے حکم مانا، فوراً جھک گئے سوائے ایک کے، ابلیس۔ پوچھا گیا بھئی تم کیوں نہیں جھکے؟ تو اس نے بڑے غرور سے دلیل دی، کہنے لگا میں آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی سے، میں اس سے بہتر ہوں۔ یہ تکبر اور حسد ہی تھا جس نے اسے حکم ماننے سے روک دیا۔ تو اس نافرمانی پر اسے رحمت سے نکال دیا گیا، لیکن پھر اس نے قیامت تک کی مہلت مانگ لی اور قسم کھائی کہ وہ آدم اور ان کی ساری اولاد کا کھلا دشمن بنے گا، انہیں راستے سے بھٹکانے کی ہر ممکن کوشش کرے گا۔ ابلیس کا یہ چیلنج قبول ہو گیا، اور اب کہانی کا اگلا حصہ جنت میں شروع ہوتا ہے۔ آدم اب اکیلے نہیں تھے، انہیں ایک ساتھی مل گیا تھا۔ دونوں وہاں امن اور سکون سے رہ رہے تھے، بس ایک پابندی کے ساتھ۔ آدم علیہ السلام کو سکون ملے، اس لیے انہی کی پسلی سے حوا کو پیدا کیا گیا۔ وہ دونوں جنت کی ہر نعمت سے فائدہ اٹھا سکتے تھے سوائے ایک خاص درخت کے جس کے پاس جانے سے انہیں روکا گیا تھا۔ اور یہاں ابلیس اپنا کام کرنے آ پہنچا۔ اس نے انسان کی کمزوری کو پکڑا، ہمیشہ زندہ رہنے کی خواہش، اور قسمیں کھا کھا کر انہیں یقین دلایا کہ میں تو تمہارا بھلا چاہتا ہوں، یہ پھل کھا لو تو ہمیشہ یہیں رہو گے۔ اور جیسے ہی انہوں نے پھل کھایا، فوراً انہیں اپنی غلطی کا شدید احساس ہوا۔ شرم اور پچھتاوے نے انہیں گھیر لیا، اور وہ اسی وقت اپنے رب سے معافی مانگنے لگے۔ اللہ نے ان کی سچی توبہ تو قبول کر لی، اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ غلطی کے بعد معافی کا راستہ ہمیشہ کھلا ہے۔ لیکن جنت میں رہنے کا وقت اب پورا ہو چکا تھا۔ اب کہانی کا اگلا باب زمین پر شروع ہونے والا تھا۔ تو اب وہ زمین پر تھے، آدم اور حوا کا خاندان بڑھنے لگا، لیکن افسوس اس کے ساتھ ہی انسانوں کے بیچ پہلا جھگڑا بھی سامنے آیا، اور اس کی وجہ وہی چیزیں، حسد اور غرور، جس نے ابلیس کو برباد کیا تھا۔ تو معاملہ کیا تھا؟ جھگڑا تھا ان کے دو بیٹوں قابیل اور حابیل کے بیچ۔ ایک شادی کے مسئلے پر قابیل کے دل میں اپنے بھائی کے لیے شدید حسد پیدا ہو گیا۔ اب اس جھگڑے کو سلجھانے کے لیے دونوں کو قربانی پیش کرنے کا حکم ہوا۔ حابیل نے تو پورے دل سے اپنی سب سے اچھی چیز پیش کی اور وہ قبول ہو گئی، لیکن قابیل نے بے دلی سے اپنی سب سے خراب فصل کا حصہ رکھا، جو ظاہر ہے قبول نہیں ہوا۔ اس بات نے تو اس کے حسد کی آگ کو اور بھڑکا دیا۔ غصے اور حسد میں اندھا ہو کر قابیل نے اپنے ہی بھائی کو مار ڈالا۔ یہ انسانی تاریخ کا پہلا قتل تھا، لیکن جب اس کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو وہ پچھتاوے میں ڈوب گیا۔ اسے یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ اب اپنے بھائی کی لاش کا کیا کرے۔ تو پھر اللہ نے اس کی رہنمائی کی۔ کیسے؟ 2 کووں کے ذریعے۔ قابیل نے دیکھا کہ ایک کوے نے دوسرے کو مارا اور پھر اپنی چونچ سے زمین کھود کر اسے دفن کر دیا۔
قدرت کے اس چھوٹے سے منظر میں قابیل کے لیے ایک بہت بڑا سبق تھا کہ مرنے کے بعد بھی جسم کا احترام لازم ہے۔ بیٹوں کا غم تو بہت بڑا تھا، لیکن آدم علیہ السلام ایک پیغمبر تھے۔ انہوں نے اپنا کام جاری رکھا، اپنی باقی اولاد کو اللہ کا پیغام سکھاتے رہے اور اس سلسلے کو آگے بڑھانے کے لیے اپنے بعد ایک جانشین بھی چن لیا۔ دنیا سے جانے سے پہلے انہوں نے اپنی اولاد کو یہ تسلی دی کہ رہنمائی کا سلسلہ رکے گا نہیں۔ اللہ ہمیشہ اپنے نبی بھیجتا رہے گا تاکہ انسانوں کو صحیح راستہ ملتا رہے۔ تو زمین پر انسانیت تو بس گئے، لیکن ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو گیا، بت پرستی شروع ہو گئے۔ اب یہ پیغام کیسے آگے بڑھے گا؟ یہیں سے نبوت کی تاریخ میں اگلی بڑی کہانی کی بنیاد پڑتی ہے، ایک عظیم طوفان اور ایک بالکل نئی شروعات کی کہانی۔